علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، زدم زدہ بحثم بحثی کرے، جو دلیل نہ رکھتا ہوا دلیل نہ مانتا ہو، جو علم نہ رکھتا ہو مگر علم کو بھی نہ مانتا ہو، پھر اس سے کہہ دیجئے کہ اب بات نہیں ہوگی بلکہ مباہلہ ہوگا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد بھی بحث کرے۔ میرے بچوں جوانوں، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو علم کو نہ مانتے ہوں، جو دلیل کو نہ مانتے ہوں، جو برہان کو نہ مانتے ہوں، یا دلیل دو یا دلیل لو۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو دلیل دو، نہیں ہے تو دلیل لو۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ ہے بھی نہیں پلے اور مانو گے بھی نہیں، ایسے لوگوں پر پھر انجام میں لعنت ہی آتی ہے۔ ایسے لوگوں کا اختتام تو پھر لعنت ہے جی، ان کے لیے پھر ان کا انجام لعنت بن جاتا ہے، اور لعنت کسی دھماکے کو نہیں کہتے، لعنت کسی فائرنگ کو نہیں کہتے، لعنت تو عدم برکت کو کہتے ہیں۔ جس کی زندگی میں برکت ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کی زندگی میں لعنت ہو اسے یزید کہتے ہیں۔ خبردار، علم آ جانے کے بعد پھر بحث نہیں ہوگی۔ یہ سارا مجمع میرا سنی شیعہ محترم مجمع، سب ساتھ بیٹھے ہیں نا، وہ کوئی اور جگہ ہوگی جہاں گھٹنگ پھیلائی جاتی ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہاں ایک دوسرے کو احترام دیا جاتا ہے۔ عباس زیدی صاحب کے دو مصرے میرا دل کہہ رہا ہے پھر سنا دوں۔ عباس زیدی صاحب فرماتے ہیں، غزل کے شاعر تھے، بڑے شاعر تھے کراچی کے، اور بہت بڑا ادیب، بڑا نام۔ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ ہاں، یہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ دروازہ، جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ دروازہ ہماری بہت تربیت کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ رونے والی قوم کسی کو رلاتی نہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے نا رو رو۔ بہت بڑے کام پر لگایا ہے ائمہ اہل بیت نے ہمیں۔ بعض دوست کہتے ہیں نا رونا ہدف نہیں ہے، رونا مقصد نہیں ہے، میں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ جو رونا ہے نا، یہ جو گریہ ہے، یہ دل نرم بنانے کا یقین، اور جس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ کسی کا دل توڑتا نہیں۔ جنہیں سکھایا ہی یہ جا رہا ہو کہ کوئی تم پر زیادتی کرے، ظلم کرے، تم صبر کر لو اور حسین کو یاد لو۔ تمہارا دکھ امام حسین سے بڑا تو نہیں۔ خبردار، بدلہ، سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ بدلہ ہی نہ لیا جائے۔
یہ جو سوچ ہے نا، یہ ہمیں کربلا سے ملتی ہے۔ حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا۔ ساری دنیا کو ہزاروں مرتبہ مار کر دوبارہ اٹھایا جائے تو حسین مولا کے پیر کے انگلیوں کے ناخنوں میں چھوٹے ناخن کا بدلہ نہیں ہوگا۔ امام حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا حضرت مختار نے، یہ تو حسینیوں کو حوصلہ دیا تھا، حسینیوں کو ہمت بندھائی تھی، ورنہ امام حسین کا بدلہ، وہ جو مارے گئے تھے وہ بدلہ تھا۔ دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو حسین کا بدل ہو۔ جب کوئی وجود امام حسین کا بدل نہیں ہے تو حسین کا بدلہ کیا ہوگا؟ نہیں عزیزو، یہ دروازہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو اس دروازے سے مل رہی ہے، یہاں کا یہ چھوٹا بچہ بھی بغیر کچھ لیے نہیں جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنی مجالس میں اپنے الفاظ سے کہ بچوں کو ضرور مجلسوں میں لائیں اور ساتھ بٹھائیں، آگے بٹھائیں، اہمیت دیں۔ اگر کہیں بچہ دور کھڑا ہے اسے کہیں بیٹا یہاں کے بیٹھو۔ بچوں کو مجلسوں میں اہمیت دیں، اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لاتا تھا۔ اگر بچوں کو آج ہم نے بچوں کو بیٹھنا نہیں سکھایا تو کل انہی کو تو بیٹھنا ہے۔ وہ تو وقت گزر چکا ہوگا جب ہم ان کی تربیت کریں گے۔ تربیت تو ہم ہی کریں گے نا، اور جب کریں گے جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو اس دروازے پر اور اس مجلس اور اس فرش پر آنے والا یہ بچہ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہ لے سکیں تو اتنا ضرور مجلس سے لے کے جائیں گے، اس حلیے والا ہمارا عالم ہوتا ہے۔ یہ کیا کم نعمت ہے؟ تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دروازے سے ملتی ہے وہ علم کی دولت ہے۔ یہاں کا یہ چھوٹا بچہ بھی بہت سو کے بوڑھوں سے بہتر ہے، بلکہ لفظ میں اگر ٹھیٹ اردو میں بولوں، یہ ہمارا یہاں کا بچہ بھی دوسروں کے بڈھوں سے بہتر ہے۔ یہ بہت کچھ ملتا ہے یہاں سے، اور یہی پیغام اللہ کا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، بحثی کرے، اے میرے حبیب فقل دیجئے کہ ہم تم سے تو بحث نہیں کریں گے۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ بڑے بڑے معتبر بنانے کی کوششیں ہوئیں، مگر کوئی قرآن سے دکھاؤ کہ نبی کے بیٹے کون ہیں۔ تمہارا تو بڑا شوق ہے نا کہ ہر چیز قرآن سے دکھاؤ، تو پھر قرآن سے دکھاؤ کہ اللہ نے نبی کا بیٹا کسے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں جب اس کو میں سمجھ پایا اور میں اس کی گہرائی تک اترا تو دل کر رہا تھا کہ رقص نمائی کروں۔ آیت یہ تھی کہ ذریۃً بعضھا من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ بھائی آپ کی اولاد ہے تو آپ کی ہے، اس کی ہے تو اس کی ہے، جس کی اولاد ہے اسی کی ہوگی نا۔ یہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ اس آیت کو پڑھ کر جب مولا علی کا وہ فرمان میں نے پڑھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ جب مولا نے شام کے خط کے جواب میں فرمایا تھا وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ جی ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں اپنی اولاد کو پیش نہ کیا جائے۔ بڑی کوششیں ہوئیں ہمارے وطن میں بھی اور ہمارے اطراف کے وطنوں میں بھی کہ تحریکوں کو پیش کیا جائے۔ عزیزان گرامی، وہ کیسے اپنی اولادوں کو پیش کریں جن کے پاس کربلا نہ ہو، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو پیش کر دیا، ساری دنیا اس کو مارنے کے بعد بھی ڈر رہی ہے کہ حسن نصر اللہ زندہ ہے۔